رات کو ہی میں وہ بچوں کو واقعات سناتا ہوتا ہوں تو واقعہ ان کو سنا رہا تھا۔ ایک مچھیرا وہ مچھلیاں پکڑتا اور بیچ دیتا، اس کا گزران اسی پر ہے، مچھلی پکڑی اور کھا لی یا بیچ دی، اپنی ضرورت پوری کر لی۔ ایک دن مچھلی گھر لے کے آیا تو گھر والی نے اس مچھلی کو جب کاٹا چھیلا، اس کے اندر سے ہیرا نکل آیا۔ وہ اس کے پاس آ گئی کہ سرتاج یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ کہا کیا چیز ہے؟ کہ یہ چمک رہی ہے۔ کہا لگتا ہے یہ ہماری قسمت کو بدل دے گی، ہماری قسمت کو تبدیل کر دے گی۔ وہ وہاں سونار کی دکان پہ جاتا ہے، اسے اپنا یہ واقعہ سناتا ہے، اس طرح مچھلی کے پیٹ سے ہیرا نکلا ہے۔ اس نے کہا لاؤ دکھاؤ۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا بھائی میں اگر اپنا سب کچھ بیچ دوں، دکان جائیداد ہر چیز، پھر بھی میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ تو شہر چلا جا اور شہر کے سب سے بڑے سونار کے پاس جا، شاید وہ تجھے اس کی قیمت دے دے۔ جب وہ وہاں گیا، اس نے اس کو اپنا یہ قصہ سنا دیا۔ اس نے سنا، اس نے کہا لاؤ دکھاؤ۔ جب اس نے دیکھا، اس نے کہا میرے پاس اس کی قیمت نہیں ہے کہ میں تجھے اس کی قیمت دے سکوں، یہ اتنی قیمتی چیز ہے۔ اس نے کہا پھر میں کیا کروں، اتنی قیمتی چیز ہے۔ اس نے کہا تو جو والی ہے ہمارے اس علاقے کا، بادشاہ ہے، اس کے پاس چلا جا۔ اب وہ دربار پر حاضر ہونے کے لیے باہر کھڑا ہے، لوگوں کی منتیں سماجی سے کر رہا ہے کہ مجھے بادشاہ سے ملاقات ہو جائے۔ اب اس کے کپڑے دیکھ کر، اس کی وضاقتہ دیکھ کر اس کو کوئی اندر نہیں جانے دیتا۔ اس نے کہا میرا بڑا ضروری کام ہے بادشاہ سے، میرے پاس بڑی قیمتی چیز ہے۔ جب اس نے دربانوں کو دکھائی تو انہوں نے کہا ہاں چمک تو رہی ہے، چلو تم چلے جاؤ بادشاہ سے ملاقات کر لو۔ اب بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے کہا کہ دیکھو تم اتنی قیمتی چیز لے کر آئے ہو، میں اس کی بڑی اپنے پاس کمی محسوس کر رہا تھا، اتنی قیمتی چیز ہے کہ سارا کچھ بھی تجھے دے دوں تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اب تو اس طرح کر، میرے خزانے میں چلا جا، تیرے پاس 6 گھنٹے ہیں، وہاں سے جو کچھ جواہرات، سونا چاندی ہیرے موتی نکال سکتا ہے، کھانے کی چیزیں پہننے کی چیزیں، 6 گھنٹوں میں جتنا نکال سکتا ہے 6 گھنٹے نکالتا رہے، وہ سارا تیرا۔ اب وہ بادشاہ کے جب خزانے میں پہنچا، بہت بڑا علاقہ ہے، بڑے محل بنے ہوئے ہیں، کمرے ہیں، ہال ہیں، اس کے سٹیپس ہیں۔ اس نے دیکھا پہلے سٹیپ میں جواہرات ہی جواہرات ہیں، سونا ہے چاندی ہے۔ اس نے کہا ذرا آگے دیکھوں، آگے دیکھا تو بہترین وہ وہاں بستر موجود ہیں، ریشم ہے، لحاف ہیں، کمبل ہیں کہ جو اس نے کبھی دیکھے بھی نہیں۔ اس نے کہا تھوڑا اگلے سٹیپ پر چیک کروں وہاں کیا ہے۔ وہاں دیکھا تو انواع و اقسام کے کھانے ہیں، چیزیں ہیں، دنیا کی ہر نعمت ہے۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلے کچھ کھا پی لوں، جب کھا لوں گا طاقت آ جائے گی تو زیادہ کام کر سکوں گا۔ بادشاہ نے تو ویسے بھی 6 گھنٹے دیے ہوئے ہیں، اب اس نے 2 گھنٹے کھانے میں خرچ کر دیے۔ جب 2 گھنٹے کھانے میں خرچ ہو گئے، وہاں سے اٹھا، اس نے کہا ابھی میرے پاس 4 گھنٹے ہیں، بہت بڑا ٹائم ہے، میں بہت مال جمع کر سکتا ہوں۔ جب وہ اگلے درجے پر پہنچا، اس نے کہا ایسے مخمل کے نہالچے اور ایسے یہ بسترے اور بچھونے جو میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھے، ذرا تھوڑی دیر آنکھ بھی تو لگا لوں تاکہ کسی کو بتا سکوں کہ میں اتنے بہترین بستروں پر لیٹا ہوں۔ اب وہاں سویا، خواب خرگوش، اور سو گیا، اور 4 گھنٹے اور بھی گزر گئے اس کو سوئے ہوئے۔ دربان نے آ کر اسے جگایا، لاتے ماری اٹھ مچھیرے، تجھے 6 گھنٹے ملے تھے یہاں سے اسباب و وسائل جمع کرنے کے لیے، تو نے کیا کیا؟ کھا کر سو گیا۔ اگر تو مال لے جاتا تو اس سے بہتر بستر خرید سکتا تھا، اس سے اچھے کھانے خرید سکتا تھا، پر تو یہاں کی چیزوں پر کھا پی کر یہیں سو گیا، تیرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ منت کرتا ہے کچھ اٹھا لینے دو۔ اس نے کہا نہیں، 6 گھنٹے گزر چکے، تیرا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس کے پاس سب سے قیمتی ترین چیز
جو اس کے پاس ہے، جو اس کا ہیرا ہے، وہ اس کے اندر روح ہے، جس کی آج ہمیں قدر نہیں۔ جب روح نکلے گی، جسم الگ ہو جائے گا، اب پھر اس کی قدر آئے گی، لیکن اس قدر کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان جب قبر میں جائے گا افسوس کرے گا، جب میدان محشر میں پہنچے گا افسوس کرے گا اور کہے گا کہ مالک ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے، ایک دفعہ۔ اور یہ جو جواہرات ہیں، یہ وہ نیکیاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، یہ ہیرے اور جواہرات ہیں، یہ سونا اور چاندی ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، آپ نے یتیم کی خبر گیری کی، آپ نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دی، آپ نے اللہ کا حق ادا کر دیا، آپ نے کوئی اور نیکی کا کام کر لیا ہے۔ یہ ہیں جواہرات، سونے اور چاندی اور ہیرے، کہ جو انسان کو میسر ہیں، اور باقی چیزوں میں لگ کر، دنیا کی لذتوں میں لگ کر، زبان کے چسکے میں لگ کر اس نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا۔ دنیا کا استعمال غلط نہیں ہے، کمانا بھی غلط نہیں ہے، محنت کرنا، مزدوری کرنا کوئی عار کی بات نہیں ہے، ورنہ دین اسلام زکوٰۃ ہی فرض نہ کرتا۔ اگر اس کی منشا یہ ہوتی کہ سارے غریب ہوں تو اس کو کیا ضرورت تھی اتنی تفصیلات بتانے کی کہ جناب اتنی گائے آپ کے پاس ہوں تو پھر آپ زکوٰۃ دیں۔ اس کا مطلب ہے اتنی گائے رکھ سکتے ہیں، اسی لیے تو زکوٰۃ ہے۔ 7.5 تولے سونا رکھ سکتے ہیں تو تبھی تو زکوٰۃ ہے۔ 52.5 تولے چاندی رکھ سکتے ہیں تو تبھی تو زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح دکانداری، کاروبار، چیزیں کر سکتے ہیں تبھی تو اس پر زکوٰۃ بتائی ہے۔ کرنے میں کوئی حرج نہیں، نیکی اور خیر کے کاموں کو چھوڑ کر ان میں لگ جانا یہ غلط بات ہے۔ اس لیے کمانا، حلال محنت کرنا، جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، قربانی دینا، اس پر بھی انعام ملتا ہے۔ ایک باپ کو جب وہ ایک لقمہ کما کر لاتا ہے، اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے، اپنے ماں باپ کے منہ میں ڈالتا ہے، اپنے بھائی خاندان کو دیتا ہے، اس پر اسے صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس نے مزدوری کی، اس نے محنت کی، اس نے کوشش کی، اس نے اپنے خاندان کو پالا، اس نے اپنے بچوں کو پڑھایا، اسے صدقے کا ثواب مل رہا ہے، اسے اجر مل رہا ہے۔ اس لیے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ ہم مزدوری نہ کریں۔ مرد کا کام ہے صبح اٹھ کر مزدوری پر نکل جائے، اپنے آپ کو اس کام کے لیے تھکائے، محنت کرے، لیکن جب وہ کچھ جمع کر لیتا ہے، پس انداز کر لیتا ہے، اب اسے کہا کہ اس پس انداز کیے ہوئے میں سے اللہ کا حق بھی نکال۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سارا مال جمع کرتے کرتے سارے بڑے بڑے مالدار اور جاگیردار بن جاؤ، سارے زمینیں جمع کر لو، اسے اللہ کے راستے میں تقسیم کرتے رہو۔ تو تقسیم کا عمل دیا، اس لیے قرآن حکیم نے رہنمائی دی کہ ہم اس مال کو اللہ کے راستے میں دے کر ان لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں، ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کر کے اللہ کے ہاں سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں، خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ دین کے نامال کو، ان بنیادوں کو زندہ کیا جائے۔ یہ دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، زکوٰۃ اور اس کے احکامات کو سیکھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔